الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ہم پہلا عشرہ بھی ختم کر چکے اور دوسرا عشرہ ختم کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی نیکیوں کی توفیق اس نے دی اس کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. چند دنوں پہلے ہم رمضان کی آمد اور اس کی تیاریوں میں لگے تھے. 20 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. آخری 10 دن باقی ہے. رمضان کے آخری 10 دن رمضان کی جان ہے، پوری روح ہے رمضان کی آخری 10 دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں عبادت میں اس قدر انہماک اور مشغولی کر دیتے تھے کہ دوسرے ایام میں اتنی زیادہ عبادت میں مشغولی نہیں، یعنی بہت اہتمام کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری 10 دن کی راتوں میں خود بھی قیام فرماتے، اور وہ بچے جو قیام کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، ان بچوں کو بھی بیدار کرتے، ان کو بھی کہتے کہ آپ عبادت میں مشغول رہیں. وجہ اس کی یہ ہے
کہ آخری جو 10 دن ہے اس میں شب قدر کا امکان زیادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بخاری شریف میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ اس میں شب قدر کا امکان زیادہ ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اصل میں اسی لیے پہلے 10 دن، پہلے 20 دن تیاری کروائی گئی روزے رکھوا کر کے کہ بندے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد ان کو پاک صاف کیا گیا، اس کی روحانی طاقت کو مضبوط کیا گیا، اور 20 دن کے اختتام پر اعتکاف کا حکم آیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے، چھوڑتے تھے، یعنی کوئی نیکی کا کام کیا چھوڑا ایسا ہوتا تھا، لیکن اعتکاف کے متعلق جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، وہاں سے لے کر آپ کی زندگی کے اخیر تک یعنی موت تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ نے کبھی آخری 10 دن کے اعتکاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ آخری 10 دن کا اعتکاف بڑے اہتمام سے فرماتے تھے، اور اسی پر حکم ہے اعتکاف کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا، کہ آخری 10 دن کا اعتکاف پوری بستی کی طرف سے ادا کرنا یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے، سنت کفایہ کے طور پر ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اور اعتکاف کی ایک قسم ہے وجوب کی، واجب ہونے کی، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ منت مانے کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، وہ تو اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ اور ایک اعتکاف جس کو مستحب کہہ لیجئے، نفل کہہ لیجئے، وہ یہ کہ آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کریں، نویت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں، یہ اعتکاف کی نیت۔ یوں بھی ہم مسجد میں آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں بندے کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ یوں بھی بیٹھنا ہے، مفت کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے اعتکاف کی نیت تو بھی وقت تو گزرے گا، اعتکاف کی نیت کریں گے تو ڈبل ثواب، ایک تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وہ، اور اعتکاف کا ثواب علیحدہ۔ اس لیے نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا وقت مسجد میں رہیں وہ سب اعتکاف کا ثواب مل سکتا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کے متعلق یہ ہے کہ بندہ 20 دن روزے رکھنے کے بعد اپنی روحانی طاقت کو رب العالمین نے مضبوط کروایا، اب اعتکاف کے بعد وہ بندہ یوں کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔
یعنی اللہ اب میں تیرا ہی بننا چاہتا ہوں، اب میرا دل پاک صاف ہو گیا، تیرے دربار میں تیری چوکھٹ پر سجدہ کرنے کے قابل بن چکا ہے، اب میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی میں میرے رات دن گزر جائے اور میں تجھے راضی کر لوں۔ اس لیے تمام حضرات کو چاہیے، جو حضرات فارغین ہیں، اپنے کاموں میں مشغول نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اور یہ چیزیں ماں بہنوں کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ وہ گھر کے کونے میں جہاں وہ نمازیں پڑھا کرتی ہیں وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے مردوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہاں پر گھر کے کام کاج بھی وہ اپنے گھر کی عورتوں سے لیتی رہ سکتی ہیں اور اعتکاف یہ ہو سکتا ہے۔ خیر، تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ محتم بشان ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ امام مرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کو یعنی نیکیوں کو رب العالمین نے پوشیدہ رکھا، اور پوشیدہ رکھ کر کے اپنی رضا، اعمال ہم جو کرتے ہیں اس پر جو اجر ملتا ہے اس کو رب العالمین نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندے نیکیوں میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں پر اپنی پکڑ کو پوشیدہ رکھا، گناہوں پر اپنی ناراضگی کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، رب العالمین کا امیدوار رہے گناہ ہونے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو پوشیدہ رکھا، ولیوں کو ظاہر نہیں کیا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون ولی ہے، کون گنہگار، کون فاسق، تاکہ تمام مسلمانوں کی عزت برابر ہوئے۔ اب کوئی ولی ہے تو فاسق لوگوں کو لوگ دھکا دے کر کے نکال دیں گے، کوئی قدر نہیں کرے گا۔ تو ولیوں کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ولی کو، تاکہ تمام مسلمانوں کی عزت برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ایک دعا کو پوشیدہ رکھا، دعا کی گھڑی کو، کہ کون سے وقت میں وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے پوشیدہ رکھا کہ بندے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی موقع ملے مانگتا رہے اور اس کو زیادہ مانگنے کا موقع ملے۔ اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو بدلے سے وہ خالی ہے ہی نہیں۔ یہاں پر مصلحت پر انداز ہے، لیکن آخرت میں کوئی، وہاں پر تو آپ کی دعا ہر ایک قبول ہوتی ہی ہے۔ دنیا میں اگر وہ کام پورا ہو گیا تو فبیہا، اگر مصلحت کے خلاف ہے اس کی، کہ اگر اس کی یہ دعا قبول کی جائے گی تو اس کو آگے چل کر تکلیف ہے، تو اللہ اس کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں اور آگے چل کر کے اس کے لیے قیامت میں ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کو بھی پوشیدہ رکھا، تاکہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے یہی امید کرتا رہے، جب بھی موقع ملے استغفار پڑھتا رہے، توبہ کرتا رہے، تاکہ وہ جتنی زیادہ توبہ میں اس کی زیادتی ہوگی اس کا نامہ اعمال اتنا بڑا پڑا ہوگا۔ سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ اعمال میں وزنی وہ بندے کے اعمال ہوں گے کل قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ کی زیادتی ہوگی۔ اسی طرح شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ بندہ ہر وقت ہر رات میں شب قدر کی تیاری میں لگا رہے اور ہر وقت ہر رات کو شب قدر سمجھ کر کے اس کی کوشش میں لگا رہے اور اس سے گناہوں سے بچتا رہے۔ ورنہ اگر کوئی ایک رات متعین ہو جاتی، ایک رات نکی ہو جاتی شب قدر کی، تو باقی راتوں میں بندہ
گناہوں میں مشغول ہو جاتا، شراب پی لیتا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا اور شب قدر ایک رات جاگ کر کے باقی رات عیاشی میں گزار دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ہر رات عبادت کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ وہ ہر رات کو عبادت کر سکے اور اس کا نامہ اعمال اتنا ہی زیادہ وزنی بن سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ خیر، تو یہ آخری 10 دن بڑے قیمتی ایام ہیں، اس کی قدر کریں۔ اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہی بہتر اصول اور طریقہ ہے۔ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم رات کا کچھ حصہ ہمارا عبادت میں ہونا چاہیے، عبادت میں گزرنا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے ہم رات کو جاگے بیدار رہیں یا اپنے گھر کے کونوں میں۔ اگر گھر میں کوئی مشغولی نہیں ہو سکتی، اختلاط کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر مسجدوں میں آویں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے پروردگار کو راضی کریں، یہ ہونا چاہیے۔ اگر 10 کی 10 راتیں نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں اور اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے بڑی آسان شکل یہ ہے کہ بندہ اب سے آخری 10 ایام میں ہر رات کو شب قدر سمجھ لیں۔ ہر رات میں یہ سوچیں کہ مجھے صلاۃ التوبہ آج پڑھنے کی ہے، تو ہر رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں۔ تہجد الحمدللہ رمضان میں ہو ہی جاتی ہے الا ماشاء اللہ، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ یہ 2 رکعت تو کم سے کم درجہ بتلا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اب 2 رکعت کہا تو باقی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے، کم سے کم پاؤں پارا، آدھا پارا، 1 پارا، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت ہو جائے، اور کچھ رقم جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ رقم صدقہ دے دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ، خدا کرے، ان 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہوگی شب قدر کی کہ جس میں اگر گزر گئی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس رات میں صدقہ دیا تھا تو وہ صدقے کا ثواب شب قدر کے برابر ملے گا۔ 2 رکعت پڑھی تھی تو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر قرآن کی تلاوت کی تھی تو 1000 مہینوں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری فضیلتیں مل سکتی ہے اور بہت آسان کام ہے۔ کون ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کون ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے عاجز ہے؟ کون ہے کہ 5 روپے 10 روپے صدقہ کرنے سے عاجز ہے؟ یہ بہت آسان کام ہے۔ آج سے 10 دن اگر ایک آدمی کو 5 روپیہ نہیں نکال سکتے، آپ رکھ دو سائڈ پہ، پھر دوسرے دن رکھ دو، 10 روپے رکھو، 15 روپے رکھو، 20 روپے رکھو، 100 روپے رکھو، جتنی طاقت ہے اس کے برابر صدقہ رکھو، اور عید کے دن غریبوں کے وہ کام بھی لگ جائیں گے اور ہماری شب قدر کا جو مقام ہے، جو ثواب ہے، وہ بھی ہم سب کو حاصل ہو جائے گا۔ تو خیر، میں نے اپنی بات کی ابتدا کی تھی کہ رمضان کے آخری 10 دن یہ رمضان کے مہینے کی روح ہے، رمضان کے مہینے کی روح اور جان ہے کہ 20 دن گزرے، اب یہ باقی کے ایام میں جو 10 دن ہے وہ 10 دن عتقم من النار ہے، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھوا کر کے ہم پر رحمتوں کا نزول، یہی تو رحمت ہے کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے، پھر بھی ہم نے روزہ رکھا اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اور رحمت کیا چاہیے؟ کہ ورنہ آدمی 2 گھنٹے بھی پیاسا نہیں رہ سکتا اتنی گرمی میں، یہی تو رحمت ہے۔
تو رحمت پہلے 10 روزے، اس کے بعد کے 10 روزے مغفرت۔ امید یہی ہے رب العالمین سے کہ جب اس نے توفیق دی تو معاف بھی وہ کر دے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری 10 دن عتق من النار، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جب اس نے رحمت اتاری، جب اس نے مغفرت فرما دی، تو امید یہی ہے کہ وہ رب ہمیں جہنم سے نجات بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس امید کے ساتھ میں نے پہلی جمعہ میں ایک حدیث نقل کی تھی کعب ابن عجرہ والی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روایت کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر قدم پہلا رکھا تو اس میں آمین کہا، دوسرے میں سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی آمین کہا، تیسرے قدمچے پر قدم رکھا تو بھی آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا ایسی کیا بات ہے؟ تو پہلے میں فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی تھی کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملے باوجود اس کے وہ اپنی مغفرت نہ کرواوے اس کے لیے ہلاکت۔ تو یہ آخری ایام ہے، اب ہم اس میں اپنی مغفرت کی جتنی کوشش ہو سکے ان تمام کوششوں کو پیش نظر رکھیں۔ موبائل سے، بیجا حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر رات کو عبادت میں دھیان نہیں لگتا، لغویات میں نہ لگے، سو جائیں۔ اپنے آپ کو بیکار باتوں میں مشغول نہ کریں، سو جائیں، یا عبادت میں مشغول رہیں یا سو جائیں، یہ کام کریں۔ بیکار باتوں میں، کیونکہ لایانی باتیں اور بیکار باتیں آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، اسی طرح بیکار باتیں آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دن بھر روزہ رکھا، نیکیاں کمائی، تراویح پڑھی، نیکیاں کمائی، قرآن پڑھا، نیکیاں کمائی، نہیں، یہ چند لایانی باتیں کہیں ہمارے رمضان کو خراب نہ کر دے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی باقی ایام کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان ایام میں، بیچارے ان دنوں میں مظلومیت کے شکار ہے، ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائے اور ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں حاضری دے کر کے مسجد کی روحانیت اور رونق کو بڑھایا۔ اللہ تبارک مسجد کو آباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کا وہ شکریہ کہ آپ نے مالی اعتبار سے مسجد کا تعاون کیا۔ جن لوگوں نے بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مال دینے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور دارین میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اب گزشتہ 2 سال لاک ڈاؤن کے ساتھ گزرے، اس سے ہر ایک واقف ہے، تو مسجد کے بجٹ میں کچھ کمی ہے۔ بظاہر مسجد کی کوئی آمدنی آوک ایسی نہیں ہے کہ جیسے کرائے کی دکانیں ہو یا کوئی مکانات ہو جس کا کرایہ مسجد میں آ رہا ہو۔ وہ خالص رب العالمین کی ذات اور آپ لوگوں کا سہارا، اس کے فضل و کرم سے کہ آپ لوگ کچھ دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے مسجد کا کام لے رہا ہے۔ تو اس ناطے رب العالمین کا سب سے پہلا شکریہ کہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم اس مسجد کے انتظام کو چلا سکیں، وہ چلا رہا ہے اور آپ لوگوں کے ذریعے اس کا تعاون ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اب گزارش ہے کہ آخری ایام ہے، جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو دونوں دروازوں پر مسجد کے منتظمین حضرات بیٹھیں گے، وہ لوگ انتظام کریں۔ اور یہاں پر بہت بہترین ایک اصول قائم کیا ہے کہ یہ سوسائٹی میں جو بھی رہنے والے ہیں سالانہ 2500 روپے دے دیں، تاکہ 2500 روپے ایک بندہ اگر دے دیتا ہے تو مسجد کا نظام بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے۔ کوئی کمزور ہو وہ مسئلہ الگ ہے اس کی جگہ پر، لیکن اس جیسی سوسائٹی میں 2500 سے نیچے جانا یا
اس کے بارے میں کچھ کہنا کہ مشکل ہے، تو یہ تو پھر میرے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، زبردستی نہیں، لیکن کم سے کم اپنا فریضہ سمجھیں کہ میں اپنی گھر کی ضرورت کے لیے 50-100 روپے 200 روپے، اگر بندہ مہینے کے 200 روپے نکالے تب بھی 1224 یہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اتنا کم سے کم کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وضو پانی کا نظم ہو رہا ہے، تو اگر سب مل کر کے اس میں ساتھ دیں گے تو کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔